بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک ایسے صحابی درخت کے بارے میں جو کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زندہ اور ہرا بھرا ہے۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کو عربی زبان میں البقیعاویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لک و دک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا تھا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک کوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ایک ہستی اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، اور درخت کا سایہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میسرہ بھی تھے، جو کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ بحیرہ بھاگتا ہوا میسرہ کے پاس پہنچا اور کہا، اس درخت کے نیچے صرف ایک نبی ہی استراحت فرما سکتے ہیں۔ بحیرہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ ترمذی شریف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 12 سال کے تھے جب انہوں نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی، اور جس کا احترام کیا گیا۔ تجارت کی غرض سے شام جانے والے اس قافلے نے بیت المقدس کے قریب بصرہ کے مقام پر قیام کیا، اور راستے میں موجود ایک گھنے درخت کے سائے میں کچھ وقت گزارا۔ کتب و تاریخ و سیرت میں درج ہے کہ صحابی درخت نے اپنی شاخیں فرط جذبات اور عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر جھکا دی تھیں۔ دوستو، اب تھوڑی تفصیل میں اس واقعے کو جانتے ہیں۔ مورخین کے نزدیک یہ سفر 582 عیسوی میں ہوا۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس کے شمال میں دمشق کے قریب بصرہ کے مقام پر پہنچا تو ایک گھنے درخت کے قریب جناب ابو طالب سواری سے نیچے اترے۔ باقی اہل قافلہ نے بھی آرام کی غرض سے سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کا لقب بحیرہ یعنی پارسا اور نام جرجیس یا سرجیس تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام والیوم 1 مطبوعہ 1979 لیڈن 1922 کے مطابق اس کا نام کا تلفظ سرجیوس ہے۔ بحیرہ اناجیل اربعہ کا بہت بڑا عالم تھا اور کتاب مقدس کا درس دیا کرتا تھا، اور اپنے علاقے میں نہایت قدر و منزلت کے نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبل از اسلام اسی سے علم حاصل کیا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ جلد 2 میں لکھا ہے کہ بحیرہ کے اس علاقے میں مقیم ہونے کی وجہ اس کی یہ تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ حجاز سے آنے والے ہر قافلے کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا رہتا تھا، مگر اس میں اسے وہ ہستی نظر نہ آتی۔ بحیرہ بلا کا تارک الدنیا اور گوشہ نشین بزرگ تھا، کبھی گرجا گھر سے باہر آیا تھا، نہ
کبھی کسی قافلے سے اس نے ملاقات کی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ خلاف دستور قافلے پر نظریں جمائے گرجا گھر کے صدر دروازے پر کھڑا تھا۔ جب قافلے نے درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو وہ قافلے میں آ کر گھس گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام کر لوگوں سے مخاطب ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ اہل قافلہ بحیرہ کا یہ تعامل دیکھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوب گئے۔ رؤسائے قریش میں سے ایک نے پوچھا، اے بزرگ محترم، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے جواب دیا، جب آپ لوگ گھاٹی سے اتر کر آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتھر ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور بادل ان کے سر پر سایہ کر رہا ہے۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے، علاوہ ازیں میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دو کندھوں کے درمیان ہوگی۔ پھر بحیرہ گرجا گھر میں واپس چلا گیا تاکہ اہل قافلہ کے لیے ضیافت کا اہتمام کرے۔ جب وہ کھانا لے کر اہل قافلہ کے پاس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا، چنانچہ آپ کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک بدلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کنا تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے قریب پہنچے تو اہل قافلہ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذراہ ادب سب سے پیچھے بیٹھنا گوارا کیا جہاں دھوپ تھی اور درخت کا سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ فوراً درخت نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر دیا۔ سیرت ابن حشام کے مطابق درخت کی شاخیں بے تابانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر جھک گئیں۔ یہ دیکھ کر بحیرہ فرط محبت سے مغلوب ہو کر بے ساختہ پکار اٹھا، دیکھ لو درخت کا سایہ ان کی طرف جھک گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد اور محمود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق نے اعلیٰ صفات سے متصف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت ہر چیز موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت ظلمتیں کافور ہوئیں اور ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضری نصیب فرمائے اور اپنے گھر کا حج عمرہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین۔